دیکھیں اللہ نے ہمیں بڑی عزت دی ہے، بڑا پیسہ دیا ہے۔ اس پروجیکٹ کے اندر پیسہ کمانا ہمارا مقصود نہیں ہے۔ بے شک بزنس ہے، پیسہ تو کمانا ہے، لیکن ہمارا مین مقصد ہے کہ ہم نے اس میں عزت کمانی ہے، اپنے کسان بھائیوں کے ایک بہتر چیز دینی ہے، ایک ایسی چیز دینی ہے جس سے ان کا فائدہ ہو۔ تو ہمیں بڑا یقین ہے کہ یہ ایسا پروڈکٹ ہے جس سے آپ سب خوش ہوں گے۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی پروڈکٹس ہیں جن کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، جو آنے والے مہینوں میں ہم آپ کے پاس دوبارہ لے کے آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ یہ گروپ نیا نہیں ہے، یہ پروڈکٹ جو ٹریکٹر ہے یہ نیا ہے، یہ گروپ نیا نہیں ہے۔ یہ 65 سالہ گروپ ہے، یہ کہیں نہیں جا رہا۔ ATS پہلے بھی ادھر تھا، ATS آج بھی ادھر ہے، ATS کل بھی ادھر ہے۔ دوست آئے ہیں، قریب سے آئے ہیں، دور سے آئے ہیں، وہ لوگ جن سے پہلے ہماری ملاقات ہوئی ہوئی ہے، وہ لوگ جن سے آج پہلی دفعہ ہو رہی ہے، میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم پیش کرتا ہوں۔ آپ سب کا شکریہ، جن سے جیسے میں نے کہا کئی لوگ ایسے ہیں جو پرانے چہرے ہیں، جن کے ساتھ ہمارا بڑا پرانا رابطہ ہے، ایک ایسوسی ایشن ہے۔ کئی ایسے دوست ہیں جن کے ساتھ شاید اب ہمارا سفر شروع ہو رہا ہے۔ جتنے بھی آپ ادھر بیٹھے ہیں سارے آپ ATS کے نام سے واقف ہیں۔ کئیوں نے ATS کو پریکٹیکلی بھی ٹیسٹ کیا، چاہے وہ پرزوں کی شکل میں کیا، چاہے آپ نے اس کو ٹریکٹر کی شکل میں کیا۔ بلکہ کہ ابھی ہم ادھر آ رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا یہ بالکل ساتھ کون سا ٹوٹل کا پمپ لگا ہوا ہے۔ اگر آپ ادھر بھی جائیں تو جو جنریٹر لگا ہوا ہے وہ پاور ویژن کا ہی لگا ہوا ہے، جس کے اندر ATS کا انجن لگا ہوا ہے۔ تو یہ الحمدللہ یہ وہ گروپ ہے جس کی پریزنس پورے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ہے۔ الحمدللہ اس وقت ATS کا جو سامان ہے وہ تقریباً کوئی 65 ملکوں کے اندر ایکسپورٹ ہو رہا ہے۔ ہمارے گروپ کے آفیسز نہ صرف پاکستان لیکن دبئی، لنڈن، ایران میں بھی موجود ہیں۔ اسی طرح جیسے ہمارا گروپ گرو کر رہا ہے، جیسے جیسے ہم نئی چیزیں متعارف کروا رہے ہیں، ہماری اسٹرینگتھ بڑھ رہی ہے، اس طرح ہماری ریچ پوری دنیا میں بھی پھیل رہی ہے۔ سہیل بٹ صاحب نے آپ کو پارٹس کے حوالے سے ہماری جو ایک ہسٹری ہے، جو ہم نے امپورٹ کا سفر شروع کیا ایک ڈیلر سے لے کے ایک امپورٹر اور پھر ایک ڈسٹریبیوٹر کا، وہ تو سارا سمجھایا۔ میں تھوڑا سا فوکس کرنا چاہوں گا کیونکہ آج ہمارا فنکشن ٹریکٹر سے ریلیٹڈ ہے، تو میں آپ کو انجن اور ٹریکٹر کی ہسٹری سے تھوڑا سا وہ فیملیرائز کروں گا، اور اب جو ہمارا نیا ٹریکٹر ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو ہمارے گروپ کا ٹریڈنگ کا، پارٹس ڈیولپمنٹ کا ایکسپیرینس تو بہت وسیع ہے، بہت پرانا ہے، اس کو تقریباً 65 سال ہو گئے ہیں ہمارے گروپ کو۔ لیکن مینوفیکچرنگ کے اندر ہم آئے 2009 کے اندر، جب ہم نے اپنا پاور ویژن کا پلانٹ لگایا ڈیزل انجن کا۔ مینوفیکچرنگ اور ٹریڈنگ میں زمین آسمان کا فرق ہے، اس میں ہم نے بہت سیکھا۔ لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں پارٹس میں کامیابی دی، اسی طرح مینوفیکچرنگ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے انتہا عزت دی۔ ہم نے کمپنی 2009 میں لگائی، 2011 میں پہلی دفعہ ہم نے UK کے اندر اپنا انجن ایکسپورٹ کیا۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم نے پہلا انجن ایکسپورٹ کیا تو جب وہ انگلینڈ پہنچا تو ہمیں فون آیا کسٹمر کا کہ یہ کیا کیا ہے۔ ہم ڈر گئے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ اس نے کہا یار یہ تو سارا انجن مجھے کھلا ہوا ہے، یہ آپ نے کس طرح انجن بھیج دیا، یہ کوئی طریقہ ہے؟ ہم بڑے پریشان ہوئے۔ میں نے جو اپنی ٹیم ہے ان سے بات کی کہ بھائی اپنا یہ کیا ہوا ہے، آپ نے کس طرح انجن ایکسپورٹ کیا ہے؟ میں کہا ہم نے تو بالکل ٹھیک بھیجا تھا یہاں سے۔ کرتے کراتے جب ہم کسٹمز تک پہنچے، ہم نے کہا جی یہ کس طرح ہینڈلنگ ہوئی ہے، یہ ہمارے انجن کے ساتھ سلوک کیا ہوا ہے؟ تو پتہ چلا ہے جو اینٹی نارکوٹکس فورس والے ہیں، جو منشیات اور یہ ڈرگز وغیرہ کو جو ڈیل کرتے ہیں، انہوں نے مکمل انجن کھول دیا تھا۔ جب ہم نے ان سے پوچھا جی بھائی جان ایک بات بتائیں، آپ نے ہمارے انجن کے ساتھ کی کیا ہے؟ تو انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ بھائی جان پہلی دفعہ زندگی میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان سے انگلینڈ انجن جا رہا ہے۔ انگلینڈ سے آتے ہوئے تو بڑے دیکھیں، پہلی دفعہ یہ ہے۔ تو ہمیں یہی تھا کہ یار یہ ضرور کوئی نہ کوئی چکر ہے، یہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ یہاں سے اتنی سوفسٹیکیٹڈ مشین باہر جا رہی ہو۔ تو بہرحال خیر یہ ایک طرح کا ہم لوگوں کے لیے ایک سبق بھی تھا اور ایک حوصلہ افزائی بھی اس میں ہمارے لیے تھی۔ اسی طرح ہم نے جب لاہور میں ایگزیبیشن لگائی تو یہاں پہ جو دوسری ٹریکٹر کمپنیز ہیں
انہوں نے باہر سے اپنے پرنسپلز کو بلایا ہوا تھا، تو یو کے سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے اور وہ ہمارے سارے پرانے جاننے والے تھے، کیونکہ جیسے آپ کو بتایا امجد وزیر صاحب کا ایک بڑا وسیع ایکسپیرینس ہے جو ملت کے ڈیلر سے شروع ہوا تھا. ملت کی اپنے ڈیولپمنٹ کے اندر ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ان کی جتنی یو کے سے ٹیمز آتی تھیں ان سب کے ساتھ انہی کی ڈیولپمنٹ وہ امجد صاحب کرواتے ہوتے تھے. تو ایک ان کا پرانا بندہ آیا ہوا تھا یو کے سے، اور وہ ہم نے جہاں پہ انجن رکھا ہوا تھا تو وہ ملت کے ایک جو ڈائریکٹر ہیں ان کے ساتھ آئے اور کہنے لگے کہ اونی مار کے اس کو مذاق میں کہ تمہیں پتہ ہے یہ غلط بیانی کر رہے ہیں، یہ ان کا انجن نہیں ہے. تو امجد صاحب نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں نہیں، یہ تم نے انگلینڈ سے لا کے رکھا ہوا ہے، یہ انجن ادھر بن ہی نہیں سکتا جس طرح کا آپ نے بنایا ہے. تو امجد صاحب نے اس کو کہا کہ کیا تم نے مجھے کمپلیمنٹ دی ہے کہ میرے انجن کو تم کہہ رہے ہو کہ یہ یو کے کا انجن ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا مختلف جو ہیں ہمارے ٹارگیٹس کو اچیو کرنے کی ہمت دی. ہماری ٹیم نے دن رات محنت کی اور ہم نے کوئی 14 سے 15 ممالک، وہ ممالک جو خود انجن بنانے والے ہیں ادھر ہم نے اپنے انجن ایکسپورٹ کیے. ہمارے انجن یو کے گئے، ہمارے انجن آئرلینڈ گئے، ہمارے انجن ٹرکی گئے، ہمارے انجن ساؤتھ افریقہ گئے، ہمارے انجن آسٹریلیا گئے، ہمارے انجن نیوزی لینڈ گئے، ہمارے انجن سعودی عربیہ گئے، دبئی گئے. تو یہ وہ مارکیٹس ہیں جہاں پہ کوئی نارمل جو آپ کی انجینئرنگ کی فیلڈ ہے، میں دوسری فیلڈوں کی بات نہیں کرتا، ہاں پاکستان سے ادھر پھل پھل جاتے ہوں گے، پاکستان سے ادھر کپڑا جاتا ہوگا، پاکستان سے ہو سکتا ہے ادھر اور چیزیں چمڑے کی جاتی ہوں، لیکن انجینئرنگ گڈس ان مارکیٹس میں پاکستان سے جانا ایک بہت ہی نایاب بات تھی. اور اسی حوالے سے اگر آپ یہ دیکھیں جو یہ فلیکسیں لگی ہوئی ہیں 2017 کے اندر امجد وزیر صاحب کو جو موجودہ وزیر اعظم ہے اس وقت ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب تھے میاں محمد شہباز شریف صاحب نے، انہوں نے انجینئرنگ کے شعبے کے اندر بیسٹ ایکسپورٹر آف پاکستان کا ایوارڈ دیا. اور یہ صرف ایک دفعہ کی بات نہیں، یہ لگاتار ہماری کمپنی کو ملتا رہا. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں دوسری فلیکس میں یہ 2020 کے اندر کرونا کے دنوں میں اس کی ساروں کے ماسک لگے ہوئے ہیں. جو ہمارے صدر عارف علوی صاحب ہیں انہوں نے ہمیں دوبارہ بیسٹ ایکسپورٹر کا ایوارڈ دیا. اسی طرح 2018 کے اندر رزاق داؤد صاحب نے ہمیں ایوارڈ دیا. اور صرف ایوارڈ نہیں دیا، جب ان کو پتہ چلا، کیونکہ ماشاءاللہ آپ میں سے سارے کافی زیادہ لوگ جانتے ہوں گے کہ رزاق داؤد صاحب خود بھی ایک صنعت کار ہیں، ان کی بہت بڑی ایک انجینئرنگ کی کمپنی ہے، بہت ماشاءاللہ اچھا کام کر رہے ہیں عالمی لیول پہ، تو وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. تو جب اناؤنسمنٹ ہوئی کہ جی یہ کمپنی انجینئرنگ سیکٹر سے پاور ویژن آئی ہے، اس کو ہم ایوارڈ دے رہے ہیں ایکسپورٹ کا، تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ایکسپورٹ کرتے ہیں؟ تو ان کو بتایا انہوں نے کہ جی یہ انجن ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو میں ان سے ایوارڈ لینے گیا تھا، انہوں نے مجھے کہا کیا واقعی آپ انجن ایکسپورٹ کر رہے ہو؟ میں نے کہا جی بالکل ہم انجن ایکسپورٹ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا میں نے آپ سے ہاتھ نہیں ملانا، آپ کو میں نے سلوٹ مارنا ہے. کیونکہ ایسی انہوں نے کہا جی میں اس چیز کا تصور نہیں کر سکتا تھا کہ پاکستان سے باہر انجن ایکسپورٹ ہو. تو الحمدللہ یہ ہماری بیسس تھی، ہمارا ایک تجربہ تھا انجن بنانے کو. اور آپ جانتے ہیں کہ ٹریکٹر کے اندر جو مین جان ہے وہ تو انجن ہے، باقی جتنی چیزیں ہیں وہ ایک طرح کی آپ کہہ لیں اٹیچمنٹس ہیں. مین چیز جون سی ہے وہ تو انجن ہی ہوتی ہے. تو جن دنوں میں کرونا آیا، جن دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا مارکیٹ کافی ڈسٹرب ہوئی ہے، ہمارے لیے وہ ٹائم مزید گروتھ کا اور ترقی کا وہ وقت تھا. تو امجد صاحب نے ہم سے کہا کہ یار آپ نے ٹریکٹر انجن تو بنا لیا، آپ ٹریکٹر پہ ورکنگ کرو. تو ان دنوں میں ہم نے تھوڑا بہت ٹک ٹک 3 4 5 انجن بنانا شروع کیے، بہت بڑی اسکیل کے اندر نہیں، نہ ہی ہمارے پاس اس وقت لائن تھی. وہ ہم نے کچھ ٹریکٹر بنائے، ہم نے ایکسپورٹ کیے. ویسے تو اس سے پہلے بھی ہم نے ٹریکٹر بنائے تھے، وقتاً فوقتاً کبھی افغانستان کبھی ادھر ادھر ہم بھیجتے رہتے تھے. لیکن ہم نے ٹریکٹر تیار کر کے وہ افریقہ بھجوائے، وہاں سے ہمیں بہت اچھا رسپانس آیا. اسی طرح کسی اور نے سن کے ہم سے کہا کہ تھوڑے بہت ٹریکٹر چاہیے، تو ہم نے پھر 3 4 ٹریکٹر بنا کے اپنا یمن میں بھجوائے، لبنان بھجوائے، سیریا بھجوائے، مختلف ملکوں میں بھجوائے. تو ہمیں ایک اندازہ ہوا کہ یار یہ ٹریکٹر والا جو کام ہے یہ ہم کر سکتے ہیں اور یہ ہمیں پاکستان میں کرنا چاہیے، کیونکہ ATS کی
مطلب کہ آپ کہہ لیں مقصد حیات یہ ہے کہ ETS بنایا گیا تھا پاکستان کے کسانوں کو، پاکستان کے زمینداروں کو ایک معیاری چیز اچھے دام دینے کے لیے، ایک کوالٹی پروڈکٹ، کیونکہ پہلے صرف یہی ہوتا تھا کہ یہاں آپ کو جینوئن ملتا تھا جو انتہائی مہنگا ہوتا تھا، جو لوگوں کی پہنچ سے باہر ہوتا تھا، یہاں پھر آپ کو بہت ہی سب سٹینڈرڈ اور لو کوالٹی کے پارٹس ملتے تھے۔ تو یہ کانسیپٹ ہم نے پارٹس میں چینج کیا، ہماری خواہش تھی کہ یہی چیز ہم ٹریکٹر میں اب کریں پاکستان کے لیے، تو اس پہ ہم نے محنت شروع کی، پھر ہم نے پراپر اسمبلی لائن لگائی، ہم نے انجینئرز رکھے، ہم نے اپنی ڈیولپمنٹ کی، اور الحمدللہ یہ کام اس کے اوپر بہت دیر پہلے سے شروع ہو گیا تھا، لیکن 2022 کے اخیر میں جا کے ہمیں لائسنس ملا، بلکہ کہ ہمیں یہ 2022 کے نومبر میں ہمیں یہ لائسنس ملا تھا، اور جس وقت یہ ہمیں لائسنس ملا تھا ہم شروع ہی کرنے والے تھے اپنی پروڈکشن اور مارکیٹنگ کے، امجد وزیر صاحب کا انتقال ہو گیا۔ ان دنوں میں پھر کیونکہ وہ ہمارے لیے وہ بہت ہماری لیڈنگ لائٹ تھے، ہمارے لیے تو سہارا ہی وہ تھے، تو اس وجہ سے تھوڑا سا یہ پروجیکٹ ان کی وفات کی وجہ سے ڈیلے ہوا، لیکن ہم نے اس کو پھر جون 2023 میں جا کے پہلا ٹریکٹر اپنا پاکستان میں لانچ کیا، اور الحمدللہ جب ہم نے اس کو لانچ کیا تو بڑے اپنا اس کے بارے میں لوگوں نے، یہاں آپ کہہ لیں جن لوگوں کے دوسرے اپنا ایسوسیشنیں تھیں یا جن کے دوسرے مفاد تھے، انہوں نے اس کے بارے میں بڑا برا بھلا بھی کہا، بڑی اور بھی چیزیں کہیں، لیکن اس سب کے باوجود اللہ نے ہمیں کامیابی دی کہ ہم ایک اچھی طرح سے ٹریکٹر کی فیلڈ میں اترے، نہ صرف کہ ہم نے ٹریکٹر ادھر بیچنا شروع کیا، بلکہ کہ حکومت پنجاب نے بھی ہمیں چنا، اپنی گرین ٹریکٹر اسکیم میں ڈالا، اور جو یہ گزشتہ گرین ٹریکٹر اسکیم ہوئی ہے اس کے اندر ETS کے ٹریکٹر بھی حکومت نے بانٹے۔ تو جیسے میں نے کہا ٹریکٹرز کے اندر تو ہماری شروعات 2023 کی تھی، اس کے اندر ہم نے بڑا کچھ سیکھا، جو ہمارے پہلے ماڈلز تھے جو ہم نے اپنے کسٹمرز کو دیے، ان کا فیڈ بیک آیا، کچھ ان کی شکایات آئیں، کوئی ان کی سجیشنز آئیں، کچھ ہمارے اپنے جو ڈیلرز ہیں ان سے ہم نے سیکھا، ان سے ہم نے رہنمائی حاصل کی، اور ہم نے آہستہ آہستہ اس ٹریکٹر کے اندر مختلف امپروومنٹس کی، مختلف اس کے اندر آپ کہہ لیں چیزوں کا اضافہ کیا۔ الحمدللہ جو یہ آپ اب باہر دیکھ رہے ہیں 2025 ماڈل، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جتنی بھی چیزیں ہمیں بتائیں گئیں، جتنی بھی ہمیں سجیشنز دی گئی، وہ سب ہم نے اس کے اندر انکارپوریٹ کر کے اس کو ایسا ٹریکٹر بنایا کہ اب ہمارا خیال ہے کہ بہتری تو ہر چیز میں ہو سکتی ہے، لیکن شکایت اس میں کوئی نہیں ہونی چاہیے۔ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ اس ٹریکٹر کے اندر بیسک بنیادی جو ہمارا فوکس تھا وہ کس چیز پہ تھا، کمفرٹ کے اوپر، کہ جو ہمارا ڈرائیور ہے اس کا سکون، اس کا اطمینان، جب وہ ٹریکٹر چلا رہا ہے تو وہ ایک کمفرٹیبل حالت میں ٹریکٹر چلائے۔ ہمارے پہلے ڈیزائن کے اندر جیسے کہ ہمیں تھوڑی سی شکایات آئی تھی پیڈل ڈیزائن کے اوپر کہ تھوڑا سا زور زیادہ لگ رہا ہے پیڈل ڈیزائن کی وجہ سے، ہم نے اس کے اندر ایک نیا پیڈل ڈیزائن متعارف کرایا ہے جو ڈرائیور کے لیے زیادہ آرام دہ ہوگا استعمال میں۔ اسی طرح جو اس کی سیٹ ہے، اس کے اندر ہم نے نئی سیٹ انٹروڈیوس کرائی ہے جو بہت ہی زیادہ پسند کی گئی ہے۔ پچھلے دنوں یہ ہمارا ٹریکٹر گیا ہوا تھا جو یہ فیصل آباد کے ساتھ میلہ ہوتا ہے، تو وہاں پہ بیشتر لوگوں نے آ کے اس کی سیٹ کے بارے میں خاص طور پہ ہم سے کافی ذکر کیا کہ یہ آپ نے بہت اچھی ایڈیشن کی ہے۔ اسی طرح اگر میں کمفرٹ کی بات کروں تو اس کے اندر جو اس کا جو فٹ ریسٹ اور اس کا اسٹیپ اپ ہوتا ہے وہ ہم نے ری ڈیزائن کیا، زیادہ کمفرٹیبل بنایا۔ اس کا فرنٹ کے اوپر جو سارا شیٹ میٹل ہے اس کو ہم نے ری ڈیزائن کیا، کیونکہ کچھ دوستوں کی شکایات آ رہی تھی کہ وہاں اس شیٹ میٹل کی وجہ سے تھوڑا سا مٹی گردہ جو ہے وہ زیادہ اوڑ رہا تھا، اس کو ہم نے ری ڈیزائن کیا تاکہ وہ شکایت بھی دور ہو جائے۔ اس کے علاوہ جو اس کی فیول نیک ہے اس کے اوپر ہم نے چابی والی کیپ دی، کیونکہ جو ہم سے کمپلینٹس آ رہی تھیں چوری چکاری کی، اس سے بچنے کے لیے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر ہم نے اور بھی بہت بہتریاں کی، اس کے انٹرنل کمپوننٹس میں بھی، اس کے انجن کے اندر بھی، اس کے گیئر باکس کے اندر بھی، اس کے ہائیڈرولک کے اندر بھی۔ جو فیڈ بیک ہمیں پچھلے گزشتہ 1-1.5 سال میں آئی اس ساروں کی امپرومنٹ ہم نے اس ٹریکٹر میں ڈالی ہے۔ اس کے اندر خاص طور پہ ایک چیز جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ
بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر جو ہمیں ڈیزل ملتا ہے وہ بہت ہی بری کوالٹی کا ملتا ہے. مطلب کہ اگر آپ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سے دیکھیں وہ تو اس کو تو ایک سائڈ پہ کر دینا, وہ تو معیار ہی بہت اونچا ہے. لیکن بدقسمتی سے جو اسمگل ڈیزل آتا ہے یا جو سستا ڈیزل آتا ہے اس کی بھی اب فروانی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ تقریباً جتنے بھی ہمارے ضلع ہیں یا جتنے بھی علاقے ہیں پورے پاکستان میں اب وہ بہت زیادہ ادھر یہی تیل چلتا ہے, یہی ڈیزل چلتا ہے, جس کی وجہ سے بہت بیشتر فیول پمپوں کا بیڑا غرق ہوتا ہے. صرف ٹریکٹر میں نہیں اور بہت مشینوں میں, کیونکہ ہمارا اپنا جو کام ہے وہ ڈیزل انجن سے ہے. مختلف طرح کے ڈیزل انجن, ہم جنریٹر کے بھی ڈیزل انجن بناتے ہیں, ہم واٹر پمپ کے بھی ڈیزل انجن بناتے ہیں, ہم یہ ایگریکلچرل مشینری جو تھریشر وغیرہ ہیں ان کے بھی انجن بناتے ہیں. تو ہمیں اندازہ ہے کہ یہ ہر طرح کی مشین کے اندر اس سے کیا تباہی مچ رہی ہے. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنے ڈیزل پمپ کو بھی امپروو کیا ہے, اور جو اس سے بھی زیادہ ضروری ہے اس کے فلٹریشن سسٹم کو بھی ہم نے بہتر کیا ہے. اس کے فلٹریشن سسٹم کے اوپر ہم نے کافی محنت کی ہے. ہم نے نیا طرح کا فلٹر بھی آپ کو اس ٹریکٹر کے اندر دیں گے, جو مزید جو اس کی جو اس کے اندر ذرات ہوتے ہیں ڈیزل میں, چاہیے جو گند ہوتا ہے, میل ہوتی ہے, کچرا ہوتا ہے, اس کو اور زیادہ مائکرون لیول پہ وہ کنٹرول کرے گا. تو یہ چیزیں کچھ ایسی ہیں جو ہماری ریالٹی ہے اس ملک کی, اس کو ہم مطلب کہ اس سے ہم لڑ نہیں سکتے. تو ہم اپنے پروڈکٹ کو اسی لحاظ سے بہتر کر رہے ہیں. تو ہماری تو خواہش یہ تھی کہ آج ہم آپ سب کو موقع دیتے کہ آپ ٹریکٹر کو خود چلائیں, خود دوڑائیں, آپ کو اس کے اوپر ایک اپنا زیادہ کانفیڈنس ہوگا. لیکن یہاں کی گرمی دیکھتے ہوئے اور جو ہمارے ڈیلر حضرات ہیں ان کے مشورے کے مطابق پھر ہم نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ آپ لوگوں کو اس طرح کی اپنا مشکل میں ڈالا جائے. لیکن میں یہ آپ کو ضرور کہوں گا کہ حاجی صاحب ادھر غفار بھائی ادھر فریدی ٹریکٹر والے جو ہمارے ٹریکٹر کے ڈیلر ہیں, یہ ہم آپ کے لیے ادھر ٹریکٹر چھوڑ کے جائیں گے. اگر کوئی بھائی چلانا چاہتے ہیں, ڈیمو کرنا چاہتے ہیں, استعمال کرنا چاہتے ہیں, اگر وہ آج نہیں کر سکتے بعد میں کر لیں, یہ ہم آپ کے لیے ایک آپ کو فیسلٹی یا سہولت دے کے جا رہے ہیں. آپ انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ جو جو امپروومنٹس ہم نے اس میں کی ہیں, جو اضافی ہم نے اس کے اندر کچھ فیچرز دیے ہیں, چاہے وہ ٹیکنیکل ہوں, چاہے وہ جیسے میں نے کہا کمفرٹ سے ریلیٹڈ ہوں, چاہے وہ ایسی بھی چیز ہے جیسے ہم نے اس کے اندر سگریٹ لائٹر یا موبائل چارجر دیا ہے, اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا. تو یہ ساری آپ یہ اس ٹریکٹر کو ٹرائی کریں, اس کو آپ استعمال کریں. اس کے اندر ہماری حتی الامکان کوشش ہے کہ ہم اپنے پاکستانی کسان بھائیوں کو فائدہ دیں. دیکھیں اللہ نے ہمیں بڑی عزت دی ہے, بڑا پیسہ دیا ہے. اس پروجیکٹ کے اندر پیسہ کمانا ہمارا مقصود نہیں ہے. بے شک بزنس ہے, پیسہ تو کمانا ہے, لیکن ہمارا مین مقصد ہے کہ ہم نے اس میں عزت کمانی ہے, اپنے کسان بھائیوں کے ایک بہتر چیز دینی ہے, ایک ایسی چیز دینی ہے جس سے ان کا فائدہ ہو. تو ہمیں بڑا یقین ہے کہ یہ ایسا پروڈکٹ ہے جس سے آپ سب خوش ہوں گے. اس کے علاوہ کچھ اور بھی پروڈکٹس ہیں جن کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں, جو آنے والے مہینوں میں ہم آپ کے پاس دوبارہ لے کے آئیں گے. انشاءاللہ آپ لوگ اسی طرح پیار سے بلاتے رہیں گے تو ہم آتے رہیں گے. اور یہ جو ہے یہ ہمارے اس ٹریکٹر کے سفر کا آغاز ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ یہ گروپ نیا نہیں ہے. یہ پروڈکٹ جو ٹریکٹر ہے یہ نیا ہے, یہ گروپ نیا نہیں ہے. یہ 65 سالہ گروپ ہے, یہ کہیں نہیں جا رہا. ATS پہلے بھی ادھر تھا, ATS آج بھی ادھر ہے, ATS کل بھی ادھر رہے گا. یہ وہ اس طرح کے فصلی بٹیرے نہیں ہیں, وہ کمپنیاں نہیں ہیں جو آتی ہیں اور غائب ہو جاتی ہیں. تو اس میں آپ اعتماد رکھیں, ATS میں آپ اعتماد رکھیں. میں آپ سب کا دوبارہ شکریہ ادا کروں گا. میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہ رہا کیونکہ اس کے بعد 2025 ماڈل ٹریکٹر لے کے آئے ہیں, اور انشاءاللہ سب کی لگن کے ساتھ, سب کی محنت کے ساتھ ہم اس سے بہتر پروڈکٹ, بہتر سے بہتر ٹریکٹرز آپ کو دیتے رہیں گے. اور آپ کے اعتماد کا شکریہ, آپ کے آنے کا شکریہ, اور آپ کی عزت کا شکریہ. السلام علیکم.